میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وفی روایت بدل الجار ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، مہمان نوازی کرے۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، یعنی پڑوسی کا ذکر کرنے کے بجائے اس میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناطے یعنی رشتہ داری کو باقی رکھے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرے۔ فلیکرم، اس حدیث میں 3 اچھی خصلتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن اشخاص میں یہ 3 خصلتیں نہ ہو وہ مومن نہیں ہیں، یہ ترغیب کا ایک انداز ہے، اور ان عادتوں کو اپنانے پر ابھارنا مقصود ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ان کنت ابنی فاطعمنی، تو یہ کھلانے کی ترغیب ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامل مومن کی بات کی گئی، کہ کامل مومن وہی ہے جس میں یہ 3 عادتیں موجود ہوں۔ علماء نے لکھا ہے 3 دن تک خندہ پیشانی اور نرم اخلاق سے مہمان کو کھلانا میزبان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کے بعد کھلانا صدقہ اور خیرات ہے، چاہے کھلائے چاہے نہ کھلائے۔ ضیافت میں ایک بار کھانے کا اعلیٰ انداز ہو، باقی دعوت مختلف ہو۔ اور فلا یؤذی جارہ، اصل میں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ پڑوسی کے سارے حقوق کا خیال رکھا جائے، کیونکہ فلیکرم جارہ فلیحسن جارہ کے الفاظ حدیث میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو کم از کم پڑوسی کو تکلیف تو نہ پہنچائے پھر۔ تو اس حدیث میں مہمان کا اکرام کرنا ایمان کی علامت بتائی گئی ہے۔ وعن نبیشۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل فی قصعۃ ثم لحسها تقول له القصعۃ اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان، رواہ رزین۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیالے یا پلیٹ تشتری وغیرہ میں کھائے اور پھر اس کو انگلیوں سے چاٹ لے تو وہ پیالہ زبان حال سے، یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ زبان قال سے، اس شخص سے کہتا ہے کہ جس طرح تو نے شیطان کے کھانے یا اس کے خوش ہونے سے مجھ کو نجات دی، اسی طرح اللہ تجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دے۔ تقولو، حدیث کا دیکھو مطلب یہ ہے کہ کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ جب یہ برتن گندا پڑا رہتا ہے تو شیطان آ کر اس کو چھانٹتا ہے، تو اس وقت برتن بد دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کا تختہ مشق کیوں بنا لیا، اور اگر چھانٹ کر دھو لیا جائے تو برتن دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کے تسلط سے بچا لیا۔ دا حدیثونو کور کې بیانوي کنه، دا وګوره کورو کې برتن سخوا په سخوا پرته وي، کچنو کې دلی وری، نو کله چې برتن صفا ستھرا وي دا برتن چې کومه ده دعا کوي، اور کله درنګې دغه برتن سخوا پروت وي نو دغه بد دعا کوي سړي ته چې کومه ده، نو کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی دیتا ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر انها كانت اذا اتیت بثرید امرت به فغطی حتى تذهب فورة دخانه او تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هو اعظم للبرکة، رواہم الدارمی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں روایت ہے
کہ جب ان کے سامنے سرید لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانک دینے کا حکم دیتی، چنانچہ اس کو ڈھانک کر رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کو دھوئیں اور باپ کا جوش نکل جاتا تھا، یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔ ان دونوں روایتوں کو دارمینی نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ فورت دخانی ہی، یعنی جو بڑاس اور بھاپ گرمی کی وجہ سے اٹھتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اوپر ڈھکنا رکھتی تھی تاکہ کھانا جو ہے کچھ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر کھایا جائے، کیونکہ زیادہ گرم کھانے سے منہ بھی جلتا ہے اور آنتوں کے لیے بھی مضر ہے۔ کچھ انتظار کر کے ہانڈی کو دم دے کر کھانا مفید اور لذیذ ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ جامع صغیر میں لکھا ہے نا کہ ابردوا بالطعام فإن الحار لا برکت فیہ، تو کھانا کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ادامکم الملح، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سالنوں میں بہترین سالن نمک ہے۔ مثلاً گھر میں سالن نہیں ہے مگر نمک موجود ہے تو مکئی یا گندم کی روٹی کو نمک میں ڈبو کر بہترین طریقے سے کھایا جا سکتا ہے۔ شکار کے موقع پر جنگلات میں لوگ اسی طرح روٹی کھاتے ہیں، تو نمک بھی بہترین سالن ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یشتری غلاما فالقى بین یدیہ تمرا فاکل الغلام فاکثر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کثرت الاکل شؤوم وامر برده، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو آزمائش کے طور پر اس کے آگے کھجورے رکھ دیے، چنانچہ وہ غلام خوراک سے بہت زیادہ کھجورے کھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فرمایا کہ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب اور بے برکتی کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو واپس کر دینے کا حکم دیا، تو زیادہ کھانا یہ نحوست کی علامت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔